اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک احادیث کے ویورز السلام علیکم۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی ہند بنت عتبہ کون تھی۔ ہندہ ام المومنین حضرت رملہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بنت ابو سفیان یعنی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی والدہ تھی۔ ابو سفیان کی بیوی بھی تھی۔ ان کے دو بھائی تھے، ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عتبہ اور ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عتبہ۔ ہندہ کے والد عتبہ بن ربیعہ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان بدر میں قتل کیا تھا، جس کا بدلہ لینے کے لیے ہند بنت عتبہ نے وحشی بن حرب کے ہاتھوں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غزوہ احد میں شہید کروایا اور ان کی لاش کی بے حرمتی کی اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جگر چبایا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جگر کھانے کی وجہ سے تاریخ میں انہیں جگر خور بھی کہا گیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کو مکہ کی فتح عطا فرما دی تو اہل مکہ پر حق واضح ہو گیا اور وہ جان گئے کہ اسلام کے سوا کامیابی کی کوئی راہ نہیں۔ اس لیے وہ اسلام کے تابعدار بنتے ہوئے بیعت کے لیے جمع ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفا پر بیٹھ کر لوگوں سے بیعت لینی شروع کی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے نیچے تھے اور لوگوں سے عہد و پیمان لے رہے تھے۔ لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کی کہ جہاں تک ہو سکے گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سنیں گے اور مانیں گے۔ اس موقع پر تفسیر مدارک میں یہ روایت مذکور ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مردوں کی بیعت سے فارغ ہو چکے تو وہیں صفا ہی پر عورتوں سے بیعت لینی شروع کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نیچے بیٹھے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر عورتوں سے بیعت لے رہے تھے اور انہیں آپ کی باتیں پہنچا رہے تھے۔ اسی دوران ابو سفیان کی بیوی ہند بنت عتبہ بھی بھیس بدل کر آئی۔ دراصل حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کے ساتھ اس نے جو حرکت کی تھی، اس کی وجہ سے وہ خوف زدہ تھی کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے پہچان نہ لیں۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیعت شروع کی تو فرمایا، میں تم سے اس بات پر بیعت لیتا ہوں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی بات دہراتے ہوئے عورتوں سے اس بات پر بیعت لی کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور چوری نہ کرو گی۔ اس پر ہندہ بول اٹھی، ابو سفیان بخیل آدمی ہے، اگر میں اس کے مال سے کچھ لے لوں تو ابو سفیان نے جو وہیں پہ موجود تھے کہا، تم جو کچھ لے لو وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرانے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہندہ کو پہچان لیا، فرمایا، اچھا تو تم ہو ہندہ؟ وہ بولی، ہاں۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کچھ گزر چکا ہے اسے معاف فرما دیجیے۔ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاف فرمائے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور زنا نہ کرو گی؟ اس پر ہندہ نے کہا، بھلا کہیں حرہ یعنی آزاد عورت بھی زنا کرتی ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور اپنی اولاد کو قتل نہ کرو گی؟ ہندہ نے کہا، ہم نے تو بچپن میں انہیں پالا پوسا لیکن بڑے ہونے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں نے انہیں قتل کر دیا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانے۔ یاد رہے کہ ہندہ کا بیٹا حنظلہ بن ابی سفیان بدر کے دن قتل کیا گیا تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور کوئی بہتان نہ گڑو گی؟ ہندہ نے کہا، واللہ بہتان بڑی بری بات ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں واقعی رشد اور مکارم اخلاق کا حکم دیتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور کسی معروف بات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی نہ کرو گی؟ ہندہ نے کہا، خدا کی قسم، ہم اپنی اس مجلس میں اپنے دلوں کے اندر یہ بات لے کر نہیں بیٹھی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی بھی کریں گی۔ پھر واپس ہو کر ہندہ نے اپنا بت توڑ دیا
وہ اسے توڑتی جا رہی تھی اور کہتی جا رہی تھی، ہم تیرے متعلق دھوکے میں تھے، ہم تیرے متعلق دھوکے میں تھے۔ وہ ہندا جس نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اتنی سفاکیت سے قتل کروایا اور پھر ان کی لاش کی اتنی بے حرمتی کی کہ روح بھی لرز اٹھتی ہے۔ ہمارے آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے بدلہ لینے کی بجائے اسے معاف فرما دیا۔ کیا بات ہے میرے آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی!